بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر احسان کیا. احسانات تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی گن بھی نہیں سکتا. نعمتیں بھی بہت. احسان یہ کیا ہے کہ ہم کو دین کی طرف اور دین کے کام کی طرف متوجہ کیا ہے. ہمارا رخ اللہ نے صحیح بنایا کہ دین پر رہو، دین کا کام کرو. یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کیا. اس کا شکریہ ادا ہونا ضروری ہے. اللہ نے انصار مدینہ پر احسان جتایا. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. مدینے والوں، اللہ کا احسان سوچا کرو. اللہ کا احسان سوچا کرو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے. برسوں سے ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں جہالت کی وجہ سے. سب قبائل ہی تھے آپس کہ تم دشمن تھے. اللہ نے تمہاری دشمنیوں کو مٹا کر کے تمہارے اندر الفت پیدا کر دی اور تم کو بھائی بنا کے چھوڑا. اس سے احسان کو یاد کرو. تمہاری معاشرت صحیح ہو گئی کہ تم بھائی ہو گئے. دوسرا کہ تم تو اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ کفر اور شرک کی بخشش نہیں ہے قیامت میں، ان کے لیے نجات نہیں ہے. تو تم تو اپنی ہلاکت کے کنارے تک پہنچ گئے. اللہ تم کو وہاں سے بچا کر کے لایا. تو یہ احسان جتایا کہ ہم نے بچایا تھا تم کو دوزخ سے اور گمراہی میں سے، دشمنیوں میں سے، اس میں سے نکالا اور نکال کر کے ایک راستے پر ڈالا. تو انصار نے اس کا شکریہ ادا کیا. پہلے تو ادب سے یہ کہا، بہت کام کیا. پھر بھی یہ کہتے رہتے کہ المنت للہ ولرسولہ. احسان ہم پر اللہ کا ہے، احسان ہم پر اس کے نبی کا ہے. یہ ان کا احسان ہے. اللہ نے احسان فرمایا کہ ہم کو بچایا، اور نبی نے احسان کیا کہ ہم کو راستہ دکھایا. اس لیے کہتے تھے کہ المنت للہ ولرسولہ. احسان اللہ کا سکتی ہے، اللہ کے رسول کا. یہی بات ہے کہ جو جتنے بھی ہو جائے نیکی، جو بھی عمل ہو جائے، اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ یہ کرا دیا، یہ نیکی کرا دی، یہ کام کرا دیا. یہ طریقہ ہے عبدیت کا اور اطاعت کے آداب میں سے ہے.
اطاعت کے آداب میں سے کہ جتنے بھی اطاعت ہو جائے، جتنا بھی کام ہو جائے، اس کو اللہ کا احسان سمجھا جائے. اگر اللہ نہ کرتا، اللہ نہ دیتا تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی چلانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. باقی سب مخلوق، باقی سب مخلوق. ایک اللہ خالق ہے، اپنی قدرت کے ساتھ وہ کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا یہ بہت ضروری ہے. احسان مان کر کے پھر اپنی طرف سے اس کا حق ادا کرنے کی فکر بھی ہو اور کوشش بھی ہو. دونوں باتیں. اور مقصود یہ ہو کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے، اللہ راضی ہو کر کے ہماری آخرت بنا دے. یہ مقصد ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے. اس میں ظہور نہیں ہونا چاہیے. اس میں ظہور یعنی ذہن سے یہ بات غائب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو کر میری آخرت بنا رہا. کیونکہ وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کی آخرت بنی. صحابہ بھی یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم صرف آخرت بنانے کے. عزائم ہوتے ہیں آئندہ یہ کرنا ہے، آئندہ یہ کرنا ہے، یہ ذمہ داریاں لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے عزائم ہماری آخرت بنانے کے لیے ہے، بس اور کچھ نہیں کرتے. آخرت بنانے کے. کہ دنیا وہ بازار ہے کہ جہاں سے آخرت کے لیے سودا لیا جاتا ہے. جیسے دنیا کے بازار سے اپنے گھروں کے لیے لوگ سودا لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں وہ بازاروں سے لیتے ہیں. ایسے ہی دنیا سے اپنی آخرت کا سامان لینا ہے. یہ دعوت دی ہے اللہ نے انسانیت کو کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ عام دعوت ہے ہر زمانے میں کہ اپنی دنیا سے دنیا نہ بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ نے تجھے جو دنیا دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، مال دیا ہے، تندرستی دی ہے، اولاد دی ہے، یہ کہ یہ سب آخرت بنانے کے لیے ہے. اس سے اپنے آخرت بناؤ. یہ عام دعوت ہے ہر زمانے میں. اس لیے نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت نعمت کی، وہ نعمت اللہ کا احسان ہے. دوسری حیثیت اس نعمت کی کہ وہ اللہ کی امانت ہے. ہر نعمت بھی ہے اور ہر نعمت کیا ہے؟ امانت ہے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو بند کر کے محفوظ رکھیں گے کہ نہیں. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں گے. اس سے حقوق ادا کیے جائیں گے. یہ ہوتا ہے مطلب امانت کا. یہ تندرستی امانت ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے تندرستی پر جو حقوق لاگو ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کرو. ایسے ہی مال، کہ مال امانت ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ کہ اسے حقوق ادا کرو. مال سے حقوق ادا کرو، تندرستی سے حقوق ادا کرو. ہر صلاحیت سے حقوق ادا کرنا یہ دین ہے، اور اپنی صلاحیت سے خواہش پوری کرنا یہ دنیا ہے. دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہوا کا، ایک راستہ خدا کا. ایک راستہ ہوا یعنی خواہشات کا، اور ایک راستہ خدا یعنی ہدایت کا. دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے. آدمی کا نفس اس کو خواہش کی طرف بلاتا ہے، اور دنیا کی زینت خواہشات میں مددگار ہے. دنیا کی زینت یہ خواہشات میں مددگار ہے. زینت کی وجہ سے آدمی اس کی خواہشوں میں پڑتا ہے. اس لیے بتایا کہ ومن اراد الاخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، کہ جو آخرت طلب کرنا چاہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے. دنیا نہ چھوڑے، دنیا کی زینت چھوڑ دے.
کیونکہ دنیا کی دو حالت ہے، ایک اس کی زینت ہونا، دوسرا اس کا حاجت ہونا۔ دنیا ہماری حاجت ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے کہ کھیتی میری حاجت ہے، تجارت میری حاجت ہے، تندرستی میری حاجت ہے، اولاد میری حاجت ہے۔ دنیا کا حاجت ہونا یہ مسلم ہے۔ دنیا کی زینت ہونے میں اختلاف ہے۔ انبیاء کرام دنیا کی زینت کو نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ فرماتے تھے کہ دنیا کی زینت کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ دنیا کو آخرت کا توشہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ دنیا کو آخرت کا توشہ بناؤ، کیونکہ تم مسافر ہو، آخرت کی طرف جا رہے ہو۔ ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر آدمی مسافر ہے، ہر آدمی مسافر ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دن اس کا اسٹیشن آئے گا تو اتر جائے گا، یعنی تاریخ آئے گی تو مر جائے گا۔ تو ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، مسافر کے ساتھ توشہ ہونا چاہیے، نہیں تو راستے میں پریشانی ہوگی۔ ہاں، توشہ ہو، سامان ہو تو مسافر ہونے کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ وہ توشہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو اس پر شک کیا جاتا ہے کہ چور ہوگا۔ ہاں ٹرینوں میں تمہارا سامان کہاں ہے؟ سامان تو ہے نہیں، معلوم کو مسئلہ ہے۔ مسافر تو سامان کے ساتھ ہوتا ہے، مسافر توشے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کو اللہ نے آخرت کا توشہ بنانے کے لیے کہا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ بنا لو، اور سب سے اچھا توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا بہترین توشہ ہے۔ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا یہ بہترین توشہ ہے، یوں کہا۔ وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ڈر پیدا ہوتا ہے اچھی صحبت میں۔ ہاں، اچھی صحبت، اچھی محنت، پکی بات ہے۔ اچھی صحبت رہی، اچھی محنت ملی تو دل میں کوئی چیز پیدا ہو جائے گی، وہ اندر کا تقویٰ ہے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کیا گیا ہے، ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ کافی ہے، جیسے مشین کی بیٹری لگی تو وہ گاڑی چلے گی، گاڑی چلے گی، وہ بیٹری نہیں ہے تو اندھیرا بھی ہو جائے گا، گاڑی بھی نہیں چلے گی، کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اندر کوئی چیز پیدا ہونا ضروری ہے، نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگے، ورنہ بے سمجھے جو چلے گا وہ بے سمجھے بیٹھ بھی جائے گا۔ فائدہ ہے کہ بے سمجھے چلے تھے، کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، کیوں جا رہے ہو پتہ نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ آگے جا کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ آخر تک جا سکے۔ ماحول ہم کو نہ چلاوے، ماحول تو ہم بناویں۔ ہم ماحول بناویں تاکہ دوسرے چلے۔ ماحول ہم کو نہ چلاوے، ہم تو اپنی عزیمت سے، اپنے ارادے سے، اپنے استقامت سے چلیں۔ جیسے تندرست آدمی کو کوئی نہیں کھلاتا، وہ خود کھاتا ہے۔ تندرست آدمی وہ خود کھاتا ہے، خود کماتا ہے، خود چلتا ہے، یہ اس کی تندرست ہونے کی علامت ہے۔ ایسے آدمی کا اپنے دین پر ایسا رہنا ہے جیسا کوئی تندرست آدمی رہتا ہو۔
تندرست آدمی نہیں اس کے تمام اعضاء کی قوتیں صحیح ہیں. یہ معنی تندرستی کے ہوتے ہیں کہ اس کے جو اصلی اعضاء ہیں اعضاء عیشہ کہ وہ تمام اصلی اعضاء کی قوتیں صحیح ہیں تو وہ تندرست ہے. ایسے ہی میرے دوستو ہمارے اندر وہ چیزیں جو دین پر چلاتی ہے وہ ہماری صحیح ہو. کہ دین پر کیا چیز چلائے گی؟ کہ دین پر ایک تو یقین چلائے گا. کون چلائے گا؟ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دین ہے، ایمان کا کلمہ ہے. کیا ہے؟ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ چلاوے ہم کو یقین کے ساتھ. آدمی اپنے یقین کے تابع ہوتا ہے اور امیدوں میں ترقی کرتا ہے. آدمی اپنے یقین کے تابع ہوتا ہے. جس چیز کا یقین ہے وہ اسی طرف چلے گا. وہ جس چیز کا یقین نہیں ہے تو نہیں جائے گا. تو ہم کو یقین سکھایا ہے سب سے پہلے کہ تمہارا یقین اللہ کے ساتھ ہو. اس کے ساتھ کہ میرا کام بنانے والا کون ہے؟ کہ میرا کام بنانے والا اللہ ہے. میری مدد کرنے والا اللہ ہے. میری حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے. میری دعا قبول کرنے والا اللہ ہے. تمام امور کو بند کرنا کھولنا صرف اللہ کے ہاتھ میں. کہ اللہ کھولیں گے اللہ بند کریں گے، اللہ کھولیں گے اللہ بند کریں گے. القابض الباسط کہ کھولنے والا بند کرنے والا، کھولنے والا بند کرنے والا صرف اللہ ہے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ کہ ان باتوں کو سننا، اس کا مذاکرہ بار بار کہنا تاکہ ہمارا تعلق سب سے پہلے اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے. کہ ہم کو اللہ کا تعلق چلاوے اللہ کی طرف. مال کا تعلق مال کی طرف چلاتا ہے، فائدے کی بات ہے کہ مال کا تعلق مال کی طرف چلاتا ہے، مال کی بڑھوتری کی طرف میں لگا دیتا ہے. اللہ کا تعلق ہمیں کس کی طرف چلاوے؟ اللہ کی طرف چلاوے. دعوت اسی کا نام ہے کہ اپنے اندر اللہ کا تعلق پیدا کرو، دوسروں میں اللہ کا تعلق پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے. کہ اللہ سے ہمارا کون سا تعلق ہے؟ کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ سے کوئی شرکت نہیں ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا پارٹنر ہے، رشتہ داری نہیں ہے، پارٹنر ہے. وہ بھی نہیں ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے اپنی خدائی میں. تو پھر اللہ سے آپ کون سا تعلق لے کے چل رہے ہیں؟ کہ اللہ سے ہمارا تعلق صرف عبادت کا. کس کا؟ ہمارا تعلق اللہ سے کون سا ہے؟ کہ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت کا. اسی کی دعوت انبیاء کرام نے دی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے، کوئی حالات بنانے والا نہیں ہے، کوئی حالات بگاڑنے والا نہیں ہے. وہی اکیلا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو. تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کون سا ہے؟ تو یہ تعلق ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں. جی ہاں، کتنی عبادت کرتے ہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں سچائی کا اعتبار ہے. کس کا؟ سچائی کا اعتبار ہے. سچائی بات میں بھی ہوتی ہے، عمل میں بھی ہوتی ہے. سچائی بات میں بھی ہوگی، سچائی عمل میں بھی ہوگی. کہ عمل سے اپنے آپ کو سچا بنانا، اس کو وفاداری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ عمل سے اپنے آپ کو پابند کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ سچا کہتے ہیں. کہ قیامت میں سچوں کو سچائی نفع دے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ قیامت میں سچوں کو
سچائی نفع دے گی. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو آج سچائی نفع دے گی. کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی وفاداری کی. یہ دعوت ہے ہم کو، اس امت کو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے، وفاداری کا معاملہ کرے. جو جو حقوق ان پر قائم کیے گئے ہیں وہ حقوق یہ ادا کریں. حقوق کے ادا کیے بغیر کوئی سچا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں اپنی ذات کے اعتبار سے جو حق ہم پر قائم کیا ہے، ایک تو ایمان کا، ایک اللہ ہے، اسی پر ایمان لائیں گے، اسی کی عبادت کریں گے. اور عبادت کا حق ہم پر قائم کیا ہے کہ میری عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت کے لیے جان اور مال کی طاقت دی ہے. عبادت کے لیے جان مال یہ عبادت کے لیے دیے. طاقت جیسے مشین میں طاقت ہوتی ہے، ایسے بندے میں عبادت کی طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جان اور مال دیے. لیکن فقط طاقت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عبادت کا علم ہونا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ عبادت کا علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے کیسے عبادت کرے گا؟ طاقت تو جانور میں بھی ہوتی ہے اور آدمی سے زیادہ ہوتی ہے. ہاں دیکھو مچھلی پانی میں تیرتی ہے، اس کو کچھ سیکھنا نہیں پڑتا، طاقت ہے، پانی میں نہیں ڈوبے گی وہ. پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، انہیں طاقت دی گئی ہے. تو خالی طاقت کافی نہیں ہے، بلکہ طاقت کے ساتھ کیا ہونا ضروری ہے کہ علم ہونا ضروری ہے. میرے بھائیوں، دین کی تو دو ہی بنیادیں ہیں، ایک ایمان اور ایک علم. ایک ایمان اور ایک علم، یہ دو چیزوں سے دین بنے گا. اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، محنت کے لیے محنت نہیں ہو رہی ہے. کوئی محنت کے لیے نہیں ہوتی. جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان کے لیے ہوتی ہے. اذان کے لیے ہوتے تو سب سے اذان کے لیے ہوتے، لیکن اذان کے لیے نہیں ہوتی. تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے. اذان کا یہ مقصد ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا. ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا تو اذان نہیں دی جائے گی. نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس لیے اذان اعلام وقت کے لیے ہے. فقہ نے لکھا ہے اذان وقت کے اعلام کے لیے ہے کہ مسلمانوں اذان نماز کا وقت داخل ہو گیا. آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. لیکن اذان کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، دعوت کے لیے نہیں ہوگی، دعوت عبادت کے لیے ہوگی. دعوت کے لیے نہیں ہوگی. یہ دعوت ہے، یہ تو رسم ہے کہ کوئی چیز مشہور کرو، پروپیگنڈا کرو، اس کو تشہیر کرو. وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر کے اپنے آپ کو اس کے حکموں کا پابند کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر اپنے آپ کو اس کے حکموں کا پابند کرنا ہے. اور حکموں کے پابند ہونے کے لیے حکموں کا علم ضروری ہے. جب کسی حکم کا علم ہی نہیں ہوگا تو حکم کیسے پورے کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت بنانے کے لیے ہم کو آخرت کا علم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ دنیا کے لیے دنیا کے علوم ہوتے ہیں، وہ ترقی کے لیے ہے اور ضرورت کے لیے ہے دنیا کی. ایک علم آخرت بنانے کے لیے ہوتا ہے. ایک علم آخرت بنانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کا علم ہے کہ مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے. ایک آدمی مالدار ہو گیا، غریب تھا، مالدار ہو گیا، اس کے پاس مال آ گیا تو
اس کو علم لینا چاہیے کہ اس مالداری میں مجھ پر اللہ کا کیا ہوگا، اس مال پر مجھ پر کتنے حقوق واجب ہوتے ہیں کہ جس کو ادا کر کے میں اپنے آخرت بنا لوں. کیونکہ قارون کو مال دے کر یہی بات کہی تھی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو مال دولت دی ہے تو اس سے اپنے آخرت بنا لے. موسیٰ علیہ السلام تو اس کو آخرت بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ اتنا اتنا مال لگے گا تو تیری آخرت بن جائے گی. تو اس نے دو نقصان کیے، ایک تو اللہ کا احسان نہیں مانا کہ مال دیا ہے، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی رہبری نہیں قبول کی. موسیٰ علیہ السلام کی رہبری قبول نہیں کی کہ نہیں اس مال میں کوئی حق نہیں ہے، میرا اپنا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ مثالیں دی ہیں کہ برباد آخرت کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہوگی کہ اللہ کا احسان نہیں مانا گیا اور رہبری پر عمل نہیں ہوا. اللہ کا احسان نہیں مانا اور اللہ کی دی ہوئی رہبری پر عمل نہیں ہوا، کہ یہ آخرت کی بربادی ہو گئی اور دنیا کی بربادی بھی ہو گئی. اس لیے میرے دوستو، یہ دین تو اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں ہماری کامیابی کا یقین، پھر ان کے طریقوں کا اپنے آپ کو پابند کرنا. محنت اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کی استعداد پیدا ہو جائے. دیکھو محنت کے لیے نہیں ہوتی، خروج کے لیے نہیں ہوتا. خروج جیسے چکی چلنے کے لیے نہیں ہوتی، چکی آٹا نکالنے کے لیے ہوتی ہے. ہل کے لیے نہیں ہوتا کہ ہل کھیت میں چلتا رہے، بلکہ ہل کس کے لیے ہوتا ہے کہ فصل آوے. تو ہمیشہ محنت جو ہوتی ہے وہ کسی نفع کے لیے، کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. محنت کے لیے نہیں ہوتی. کوئی بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی. پھر تھکو، کیوں تھکو کہ یہ پانا کا ہے. محنت مقصد کے لیے ہوتی. اس لیے میرے دوستوں، دین کی محنت دین کے لیے ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ دین کی محنت کرنے والوں کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر دینداری کتنی بڑی. ہر فرد یہ سوچے کہ میری دینداری کتنی ہوئی. جیسے کھیت میں کوئی چیز بوئی جائے گی تو ہر پودا اپنا پھل ظاہر کرتا ہے. کپاس کا ہر پودا وہ اپنا پھل ظاہر کرے گا. ٹماٹر کا ہر پودا اپنا پھل ظاہر کرے گا. کیوں کہ اس لیے بویا گیا ہے. دین کی دعوت میں ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا پیدا ہوا، میرے اندر کیا پیدا ہوا. جان استعمال کرنے میں، مال استعمال کرنے میں، سنت پر عمل کرنے میں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں میرے اندر کیا پیدا ہوا. یہ اس محنت کا مقصد ہے. محنت سے مراد ہدایت ہے. محنت نہیں، محنت ہدایت کے لیے ہے. اور ہدایت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جان کا استعمال صحیح ہو جائے، مال کا استعمال صحیح ہو جائے اور آخرت بن جائے. میرے پاس سمجھ آ رہی ہے؟ جان کا استعمال صحیح ہو، مال کا استعمال صحیح ہو. کیوں؟ تاکہ آخرت پر. اور لوگ بھی اپنے جان مال استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، ان کے سامنے دوسری چیزیں ہوتی ہیں. وہ سودا تو گھاٹے کا ہے. اس کا وہ گھاٹے کا سودا ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ جن کی محنت دنیا کے مقصد میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو دنیا میں بہت کام کیے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اس کو نظر آتا تھا کہ بہت کچھ کیا ہے. جیسے جنگل میں ریت کے میدان میں آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، یوں پانی کے بوجھا، تو وہ پانی نہیں، وہ تو ریت چمک رہا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے سڑکوں پر، روڈ پر بھی ہوتا ہے. آپ روڈ دور دیکھیں گے پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہے، وہ روڈ کی چمک ہے. تو ایسے ہی
جس کے ساتھ آخرت نہیں ہے، جس پر ایمان نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جب وہاں جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. جب چمک رہا تھا پانی، جب وہاں جائے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا عمل معتبر نہیں ہے. معتبر عمل وہ ہے میرے دوستوں جو اللہ تعالیٰ کی رہبری میں کیا جائے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اور ایمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتیں بھی ہیں. اس سے بنے گی بات، اس سے بنے گی بات. جی ہاں، اس لیے فرمایا ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا 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 ہے. ہر ایک کا فردن فردن ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی فردن فردن اپنے بارے میں غور کرے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الاجور بتایا ہے اور دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے. یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. جس نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں اس کو کیسے بدلہ ملے گا؟ رسمی طور پر، رواجی طور پر جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس سے حقوق نہیں ادا ہوتے. حقوق تو ایمان سے، اخلاص سے اور صحیح طریقے سے ادا ہوتے ہیں. اس لیے ایمان سیکھا جائے گا، اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے گا کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اور کرنے کا مقصد آخرت بنانا ہے. یہ مخلص کہلاتے ہیں. مخلصین کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں مخلصین کی وجہ سے فتنے ختم ہو جائیں گے. یہ اثر بتایا کہ مخلصین اگر ہو گئے تو فتنے ختم ہو جائیں گے اور ہدایت کی روشنی آ جائے گی. مخلصین کے اخلاص کے دو اثر ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا میں ہدایت آئے گی، صحیح راستے روشن ہوں گے. جسے روشنی میں سب چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. تو مخلصین کے اخلاص سے صحیح راستے روشن ہو جائیں گے اور جو فتنے ہیں وہ فتنے ختم ہو جائیں گے. اس لیے اپنے عمل میں ایک تو اخلاص پیدا کرنا کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. کوئی پوچھے، کوئی نہ پوچھے، کوئی یاد کرے، کوئی نہ یاد کرے، کوئی آگے کرے، کوئی مجھے پیچھے کرے، مجھے تو اللہ کے لیے ایک کام کرنا ہے. مخلص اپنا مقام نہیں چاہتا، مخلص اپنا مرتبہ نہیں چاہتا، مخلص اپنی حیثیت کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اور خدا کے درمیان میں معاملہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے ہمیشہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے مخلص بندہ بنا، مجھے اپنا مخلص بندہ بنا لے، مجھے اپنا مخلص بندہ بنا لے. میرے دل کا رخ تیری طرف ہو جائے. مخلص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. دل کا رخ کسی دوسرے کی طرف بھی نہ ہو اور غافل بھی نہ ہو. ایک ہے کسی کی طرف نہیں تو غافل ہے. غافل ہے، یہ غافل بھی نہیں اور کسی دوسری طرف رخ بھی نہیں، بلکہ رخ کس کی طرف ہو؟ کہ اللہ کی طرف ہو. کہ میرے دل کو اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں. تو اپنی دل کرو کہ اللہ کی طرف کرنا ہے. کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کرنے والا بنانا، اسی کو بندہ کہتے ہیں. بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کے تابع ہے، نیت میں، عمل میں، ترتیب میں. جو میرا مولا کہے گا وہ کریں گے. اس کا عمل، اس کی نیت، اس کی ترتیب وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. اس لیے ایک تو میرے دوستوں زندگیوں تو کیسے بنانی ہے؟ اخلاص والی بنانی ہے. اخلاص والی بنانی ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت بنانی ہے. آخرت بنانے والے کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ آخرت بنانے والا کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. حسن بصری فرماتے جب تم سے کوئی جھگڑا کرے تو اس کی دنیا اس کے منہ پر مار دے کہ لے تو لے جا، مجھے اپنی آخرت بنانے کے لیے چھوڑ دے. تو جھگڑا ختم ہو گیا. کیوں کہ جس چیز میں جھگڑا پیدا ہوا وہی دنیا ہے. جھگڑے کی بنیاد اپنی اپنی غرضیں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟
ورنہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی غرض ہی نہیں ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو لے جا، کیوں کہ مجھے تو اللہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجھے تو اللہ چاہیے، پھر مجھے اللہ جو درجہ دے گا، جو مرتبہ دے گا، وہی پھر فنا ہونے والے مرتبے سے بہت زیادہ ہے۔ تو آخرت والے مخلص ہوتے ہیں، ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا، وہ آخرت کے لیے برداشت کرتے ہیں، نقصان بھی برداشت کرتے ہیں، اور اپنی آخرت کی ترقی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اصل مقصد کہ ہماری آخرت بن جائے۔ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے صرف اور صرف آخرت بنانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی مقصد نہیں، آخرت بن جائے۔ آخرت ایمان سے اور علم سے بنتی ہے۔ کیسے بنتی ہے؟ ایمان سے، علم سے۔ کفر سے آخرت نہیں بنتی، جہالت سے آخرت نہیں بنتی۔ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، علم نہیں ہے تو جہالت ہے۔ تو جہالت سے آخرت نہیں بنتی۔ اللہ نے آخرت بنانے کے لیے آخرت کا علم دیا ہے۔ دنیا کے لیے دنیا کے علوم ہوتے ہیں، دنیا کے لیے دنیا کے علوم فنون ہوتے ہیں۔ آخرت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم مسلمانوں کو دیا ہے، قرآن حدیث کا علم۔ اس کا علم، قرآن حدیث کا علم جو آسمان سے آیا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا ہونا مسلمانوں میں ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ اللہ کے حکموں کو کیسے پہچانیں گے جب مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور اطاعت کے لیے علم چاہیے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی۔ ایمان لائے ہیں اللہ پر، تو ایمان لانا اللہ پر کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو، ورنہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان لائے ہیں اللہ پر تو اللہ کی بات مانو۔ تو اللہ کی بات ماننے کے لیے، اللہ کی بات ماننا کے لیے علم ضروری ہے کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے تو غریبی میں خدا کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی مالدار ہے تو مالداری میں خدا کا کیا حکم ہے؟ سفر میں ہے، سفر میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ حضر میں ہے، حضر میں کیا حکم ہے؟ ہر حال کے حکم ہوتے ہیں، اسی کا نام علم ہے۔ اگر اس کو اس حال کا علم نہیں ہے تو پھر وہ حق ادا نہیں کر سکے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ مالدار ہے تو مالداری کا علم لو کہ مالداری میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور مالداری میں مجھ پر کیا کیا حقوق واجب ہوتے ہیں۔ جب مالدار ہے تو مثال کے طور پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اپنے مال کی پائی پائی زکوٰۃ ادا کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ مالداری کے لیے یہ علم مفید ہوگا زکوٰۃ کا، کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو مال پر کیا واجب ہوتا ہے۔ تو ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے نا، وہ اسی کے لیے، وہ خالی گننے کے لیے نہیں، 6 نمبر گننے کے لیے، بلکہ اس علم سے اپنے لیے روشنی پیدا کرنی ہے کہ مجھے کیسے چلنا چاہیے۔ تو مالدار ہے تو مالداری والا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ مجھ پر اس مال میں کتنے کتنے حقوق ادا ہوتے ہیں، پھر وہ حق ادا کرتے۔ یہ علم و ذکر ہو گیا، نہیں تو علم و ذکر نہیں ہوا، رواج ہوا کہ مال رواج پر خرچ ہوگا، مال راحت پر خرچ ہوگا، مال حق پر خرچ نہیں ہوگا۔ یا راحت پر خرچ ہوگا مال، یا پھر رواج پر خرچ ہوگا، بلکہ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ مال حق پر خرچ ہو جائے۔ اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ساتھی اپنے مال کی حساب کر کے پوری پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ پوچھے عالموں سے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ رواجی مالداری نہ دیکھے کہ بہت مالدار ہیں، رواجی مالداری پر زکوٰۃ نہیں، شرعی مالداری پر زکوٰۃ ہے۔
اس پر زکات ہے؟ شرعی مالداری پر زکات ہے، رواجی مالداری پر زکات نہیں ہے کہ بھئی یہ تو کروڑوں کا مالک ہے، یہ جائیداد ہے، یہ جائیداد ہے، یہ جائیداد ہے، اتنا بینک بیلنس ہے. وہ رواجی بات ہے. رواجی مالداری معتبر نہیں ہے، شرعی مالداری معتبر ہے. اور شرعی مالداری کے لیے عالموں سے پوچھنا پڑے گا کہ میرے گھر میں اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے، اتنا کیش ہے، تو اب مجھ پر کتنی زکات واجب ہوگی؟ تو دین بنے گا. کیا بنے گا؟ تو دین بنے گا. اسی کا نام علم و ذکر ہے. وہی ہمارے اندر کمی ہے. آپ یہ سمجھے کہ ہم نے چلے دیے ہیں، وقت دیا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تو استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. جیسے ورزش کراوے ڈاکٹر، ورزش کرا، ورزش کرو، ورزش کرو، ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ورزش کرنے سے تھوڑا کام چلے گا. وہ تو ہڈی کے لیے طاقت پیدا کرنی ہے. ایسے میرے دوستوں، ایمان یقین میں طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک ماحول میں پھر آتے ہیں. بھائی تم 4 مہینے 6 مہینے ایک ماحول میں پھرو کہ تمہارے اندر طاقت آوے حکموں کے پورا کرنے کی. تو اصل تو حکموں والی طاقت لینی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں نے بدایت کو غایت سمجھ لیا. ان کے الفاظ علمی ہوتے تھے کہ لوگوں نے بدایت کو غایت سمجھ لیا، یعنی جو چیز پرائمری تھی اس کو فائنل بنا دیا. یہ مطلب عربی کا یہی ترجمہ ہوتا ہے کہ جو چیز پرائمری تھی اسی کو فائنل بنا دیا. کہ لوگوں نے بدایت کو فائنل سمجھ لیا کہ بھائی نکلنا، کہ فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو ہمارے کام کی الف با تا ہے، ضروری ہے. الف با تا نہیں پڑھے تو کیسے قرآن پڑھے گا؟ الف با تا نہیں پڑھی تو قرآن پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا. الف با تا پڑھنی تو ضروری ہے، لیکن الف با تا میں ہی لینا ہے. الف با تا میں ہی لینا ہے. تو فرمایا ہمارے کام میں قافلوں کی چلت پھرت الف با تا کے درجے میں ہے، یہ اس لیے ضروری ہے. باقی الف با تا میں لینا ہے، اس سے حق ادا ہو جائے گا. فرمایا اگر حق ادا ہوا اس کام کا تو مسلمانوں میں وہ دینداری آئے گی جو 700 سال پہلے تھی. کیا کہا؟ تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. سمجھ آئے نا بات؟ ہاں، ابھی تو ہم سے سبق سنا جا رہا ہے. کارگزاری سنا ہو، کارگزاری بھی تو سبق سنا ہے. سبق سنانا ہے، پھر سبق لوگوں کو دینا ہے. سبق تو اسے ہی سنایا جاتا ہے. طالب علم سبق سنا لو، پھر آگے وہ ذمہ دار ہو کر لوگوں کو سبق دے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ ہمارا پروگرام ہے کہ تم بہترین امت ہو. تمہاری بہتری کا کیا شعار ہے؟ کہ بھلی باتوں کا حکم دو گے، بری باتوں سے روکو گے، اللہ آخرت پر یقین کرو گے. تو بھلی باتوں کا علم ہو تو بری بات کا حکم دے گا نا، بری بات کا علم نہ ہو تو کیا حکم دے گا؟ بری بات کی خبر ہو تو بری بات سے کسی کو بچائے گا، جب مجھ کو بری بات کی خبر نہیں کیسے بچائے گا؟ سمجھ نہیں بات؟ تو اس لیے فرماتے تھے کہ لوگوں نے بدایت کو غایت سمجھ لیا کہ جو ہمارے کام کی ابتدائی شکل تھی اس کو آخری بنا دی. اس لیے میرے بھائیوں، ابھی دین آگے ہے، اس کو لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیوں کہ جو محنت ہم کو دی ہے وہ بہت امید افزا ہے. کیا ہے؟ امید افزا ہے. یعنی اسے بڑی بڑی امیدیں پیدا ہو رہی ہے. دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اس کام میں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، برابر مدد ہے اللہ تعالیٰ. یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہے. یہ محنت کیسی ہے؟ یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید ہو رہی ہے.
اور دل متوجہ ہو رہے ہیں. کوئی طاقت ہمارے پاس ہے نہیں, کوئی پاور ہمارے پاس ہے نہیں. آپ کے پاس کیا پاور ہے؟ کوئی پاور نہیں. نہ مال ہے, نہ مرتبہ ہے, نہ کوئی ٹرسٹ ہے, نہ کوئی فنڈ ہے. ان میں سے کوئی چیز جو دنیا میں ایک پاور کے طور پر ایک مجمع کو جمع کرنے کے لیے چیزیں ہوتی نہیں ہوتی, تو وہ ہے آپ کے پاس؟ جمع کر نہیں ہے. 100 سال ہو گئے لوگ تحقیق کر رہے ہیں تبلیغ ہے کیا؟ ہاں جی ہاں, کہ ہے کیا؟ لوگوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے تبلیغ پر. کرتی تو کرے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو کرے. جی ہاں, سمجھ نہیں لے بات, کیونکہ ہماری کوئی بات چھپی نہیں ہے. ہماری کوئی بات چھپ کر ہم نہیں کرتے. کھلا اذان دے کے نماز پڑھتے. پہلی بات یہ کہ ہم اذان دے کے نماز پڑھتے, جیسے اس کو نماز پڑھنے ہوا گئے کھلا ہے. جی ہاں, کھلا ہوا. یوں کوئی شرارت سے ضد سے پریشان کرے وہ الگ بات ہے. ہماری بات بالکل صاف ہے. سمجھ نہیں بات. لیکن ہمارا آدمی بھی اگر کوئی دوسری چیز چاہے گا وہ ذلیل ہوگا, کوئی شک نہیں, وہ ذلیل ہوگا. مال چاہا ہے, مرتبہ چاہا ہے, کوئی دوسری بات چاہیے ہے اس کام کے راستے سے, تو وہ ذلیل ہوگا اور کام سے محروم ہو جائے گا. اس کو کام کی سمجھ نہیں ملے گی, کیوں اسے غرض دوسری ہے. اس لیے روز استغفار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ روز اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ کوئی دوسری چیز اندر نہ آ جائے. ہاں, کہ کوئی دوسری چیز آ گئی پھر اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ تو اسی کی مدد کرے گا, اسی کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے کرتا ہو. حدیث شریف میں کہ اللہ تو اسی کام کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اور اللہ کے لیے کرنے والوں کو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑے گی. ہاں, بہت چیزیں برداشت کرنی پڑے گی. اپنی طبیعت کے خلاف, اپنے ماحول کے خلاف اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسے انبیاء کرام نے بہت برداشت کیا, نہیں کیا, بہت برداشت کیا. کیوں؟ کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اپنے غرض کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اور یہی بات اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنے کام کو اللہ کے لیے کرنے والے بنیں. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ قول قرار کیا تھا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانا کریں گے. یہ قرار ہوا, بیعت ہوئی. کہ کس حال میں بات مانو گے؟ کہ اللہ غریب بناوے تو غریبی میں بھی مانو گے, مالدار بناوے تو مالداری میں بنا. یہ نہیں کہ مالدار بنایا تو اب بیجی ہو گئے, جیسے ایسے ہوتا ہے کہ مالدار بنایا تو بیجی ہے, وقت نہیں ملتا. کہ یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, امانت کے خلاف ہے. امانت کے خلاف. مال کو مال کی جگہ رکھو, دین کو دین کی جگہ رکھو. یہ رکو اور سجدہ. رکو سجدہ میں کیا ہے کہ رکو کہے تو آدھا جھکیں گے, آدھا جھکیں گے. سجدہ کہے تو پورا جھکیں گے. تو ہم تو پورا جھکیں گے, آدھا کہیں تو آدھا جھکیں گے. ہمارا کوئی طریقہ نہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. صحابہ کی صفت بتائیے. نبی کے صحابہ کہ ایک دوسرے پر رحم دل ہیں, اور تم ان کی زندگی دیکھو گے کہ تم ان کو رکوع میں پاؤ گے, سجدے میں پاؤ گے, اور وہ اللہ کے فضل کے اور مدد کے طلبگار ہیں, بس اور کچھ نہیں. تو وہ رکوع سجدہ کا ذکر کیا ہے کہ رکوع میں آدھا جھکنا ہوتا ہے اور سجدے میں پورا جھکنا ہوتا ہے. اس لیے رکوع اور سجدہ نماز کی زینت ہے. رکوع سجدہ کیا ہے؟ جتنا رکوع سجدہ صحیح ہوگا اتنی نماز صحیح ہوگی.
ورنہ کھڑا بیٹھنا تو ہر کام میں ہوتا ہے، رکوع سجدہ صرف نماز میں ہے۔ آپ حضرات نے غور کیا؟ رکوع سجدہ حج میں ہے، روزے میں ہے، زکات میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو رکوع سجدہ کس میں ہے؟ صرف نماز میں ہے، نماز کا امتیازی شان ہے۔ تو صحابہ کی ضرورت آئی کہ آپ ان کو رکوع میں پاؤ گے، آپ ان کو سجدے میں پاؤ گے، یعنی پورا جھکنا کے کرے تو پورے جھک جائیں گے، آدھا جھکنے کو کہے تو اس سے آگے انسان کی طاقت نہیں ہے، آدھا جھکے پورا جھکو، اور کیا کرے گا؟ یعنی مکمل اطاعت کیا ہے؟ مکمل اطاعت۔ اور پھر اس اطاعت سے کیا چاہتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ ہم پر فضل فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ صحابہ کی سیرت بتائی۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت کی کہ ہم آپ کی بات مانیں، عمل کریں گے۔ اللہ غریب بنا دے تو غریب ہو گئے، سب حالات اچھے نہیں ہیں تو پیچھے چلے گئے کہ نہیں، جتنی طاقت ہے اتنا کر کے بتاؤ۔ ایک آدمی کا ایک ہی ہاتھ سونے سے کٹ گیا ہے تو اس پر یہ ہاتھ دھونا فرض نہیں رہا، وہ ایک ہاتھ دھوئے گا، کیوں؟ ایک ہی ہے، حکم تو دونوں تھا، مگر دوسرا ہاتھ ہی نہیں ہے تو کیا کرے؟ دوسرا ہاتھ لاوے نہ، ایک ہاتھ دھوئے۔ جتنی طاقت اتنی عبادت۔ فائدہ ہے کہ جتنی طاقت اتنا تو کرے، تاکہ وفادار معلوم ہو۔ کیا معلوم ہو؟ جتنی طاقت اتنا کر کے اللہ کو بتاوے تاکہ وہ اللہ کا وفادار ہے۔ وفاداری بتانی ہے، اس کو سچائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو سچائی ہے، وفاداری۔ سچائی کا ایک مفہوم وفاداری ہے کہ جو کہا وہی کیا، جو بتایا اسی پر چلے۔ تو ہم نے بیعت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، کیا آپ کی بات مانیں گے؟ اللہ غریب بنا دے تو، اللہ مالدار بنا دے تو، مالداری کے راستے کا دین لیں گے۔ کیا کون سا دین لیں گے؟ کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے تو میرے پاس مالداری والا دین ہوگا۔ کیا دین ہوگا؟ مالداری والا دین۔ غریب بنایا ہے تو فضائل صدقات میں یہ چیزیں بتائی، غریب کے لیے غریبی کا دین، مالدار کے لیے مالداری کا دین۔ یہ کتابیں ہماری اصلاح کے لیے لکھی گئی ہے، یہ کتاب ہمارے اصلاح نفس کے لیے لکھی گئی ہے کہ تمہارے پاس کیسی دینداری ہونی چاہیے کہ غریب ہو تو غریبی کی دینداری، مالدار ہو تو مالداری کی دینداری، جو جس حال میں ہے اس حال کے دین پر رہے۔ یہ مقصد ہے تبلیغ کا کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اللہ کو بتاؤ کہ میں اس حال میں ہوں۔ تو اس لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ غلط کرے گا۔ صحابہ یہ کہتے تھے ہم نے بیعت کی ہے کہ آپ کی بات مانیں گے، غریبی میں، مالداری میں، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو۔ اور مطلب کسی کام کرنے کا جی بھی چاہا وہی کام ملا، اور بعد میں اگر کسی کام کا جی نہیں چاہتا تھا وہ کام آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کہ جو آیا ہے اس کو کریں گے، جی چاہے تو، جی نہ چاہے۔ اللہ کا چاہنا اور نفس کا چاہنا، اس میں جھگڑا ہے۔ ہاں، نفس کا جھگڑا اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ کچھ چاہتا ہے، نفس کچھ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی چاہت پر آنا یہ تو دین ہے، تو نفس کی چاہت پر کرنا یہ خواہشات ہے۔ خواہشات کا اثر گمراہی ہے۔ خواہشات کہاں لے جائے گی؟ کہ خواہشات گمراہ کرے گی، وہ اللہ سے دور کرے گی۔ خواہشوں کا راستہ اللہ سے دوری کا راستہ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کے پیچھے مت جانا ورنہ بھٹک جاؤ گے صحیح راستے سے۔ خواہش کے پیچھے، نفس کی بڑائی، مال کا لالچ، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، یہ سب خواہشات کا راستہ ہے۔ بلکہ نیکوں کے ساتھ رہے، کس کی طرح ہے؟
کونوا مع الصادقین، نیکوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اگر کتا بھی سچوں کے ساتھ ہو گیا تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، یہ لکھا ہے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، وہ سچوں کے ساتھ۔ 6-7 آدمی تھے، ایک جماعت تھی جوانوں کی، ان کو اپنے دن کی فکر ہوئی، ماحول بہت سخت تھا، تو انہوں نے غار میں پناہ لی تاکہ سو جائیں، چھپ جائیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو ایک ساتھی کا یہ شکاری کتا تھا، وہ بھی اندر چلا گیا ان کی صحبت میں، ان کا شکاری کتا تھا۔ تو یہ شکاری کتا کہاں جائے گا؟ کہ وہ جنت میں جائے گا، کہ اچھی صحبت میں ہے، اچھے ماحول میں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، تو کتا بھی کامیاب ہو جائے گا، تو انسان کامیاب نہیں ہوگا؟ سچوں کے ساتھ رہنے سے جب کتا کامیاب ہو رہا ہے تو انسان کامیاب نہیں ہوگا؟ انسان کو تو اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اپنی پابند بنایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اچھی صحبت، اچھی محنت یہ ضروری ہے۔ اچھی محنت، اچھی صحبت، اچھا ماحول، اس میں ہے حفاظت۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں حفاظت ہے۔ دعوت اسی لیے ہے کہ بھئی دعوت دو، کہ دعوت کے ذریعے سے ایک ماحول بنے گا، لیکن ماحول بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ماحول میں اپنے عملوں پر قائم رہنا ضروری ہے۔ انفرادی عمل ہو تو انفرادی عملوں کی پابندی کرنا ضروری ہے، اجتماعی کام ہو تو اجتماعی کام میں رہنا ضروری ہے۔ اجتماعی کام کا اثر یہ ہے کہ اس سے تربیت ہوگی، کیا ہوگی؟ اس سے تربیت ہوگی، اجتماعی کاموں سے تربیت ہوتی ہے۔ کئی عمومی گشت ہے، یہ اجتماعی کام ہے کہ اس سے تربیت ہوگی، نفس کے اندر انکساری آئے گی، تواضع آئے گی، جی ہاں، جس کی برکت ہے، ٹوٹتا ہے نفس عمومی گشت میں، جی ہاں۔ تو جتنے ہمارے عمومی کام ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ نفس ٹوٹے گا اور طبیعت کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا، طبیعت میں اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا۔ اجتماعی کام جتنے کے جتنے ہیں وہ تربیت کا سامان ہے۔ کس کا سامان ہے؟ کہ خود بھی اجتماعی کام کرنا، دوسروں کو اجتماعی کام پر لگانا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہر پرانا مہینے کی 3 دن پر جائے اور اپنے ساتھ جماعت بنا کر لے جائے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گے، میں اس مہینے میں جا رہا ہوں، تم میں چلو گے، اب جماعت بن گئی۔ اب جماعت کو مشورے والے کے سامنے پیش کریں کہ یہ جماعت میں نے تیار کی ہے، آپ کہو تو اس کو لے کر جاؤں، آپ کہو تو کوئی دوسری جماعت کے ساتھ جاؤں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرح مثال ہے یہ محنت کی، محنت کو مشورے میں رکھی تاکہ عمل کے جو ترتیب مشورہ قائم کرے وہ صحیح ہے، عمل کی جو ترتیب مشورہ قائم کرے وہ صحیح ہے، اس سے تربیت ہوگی، نہیں تو کسی غرض کی طرف تربیت چل پڑے گی۔ جی ہاں، کوئی غرض نہیں، کوئی غرض، یہ جماعت میں یہ تیار کی ہے محنت کر کے، اور آپ کرو تو اس کو لے کر جاؤں، اور آپ کہو تو کسی اور جمع جاؤں، اور آپ جہاں کہو وہاں لے کے جاؤ۔ ایک صحابہ کرام کہتے تھے حضرت ابو بکر سے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کو اللہ کے نبی کا خلیفہ اور جانشین مانا ہے، اب ہم آپ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے، کہ وہ تیر کو جہاں پھینکے وہاں تیر جائے گا، تیر کا اپنا کوئی تقاضا نہیں ہے، تیر انداز جہاں پھینکے، جس سمت میں پھینکے اس سمت میں تیر چلا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر، ہمارا کوئی تقاضا نہیں، جو آپ کا تقاضا وہ ہمارا عمل۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات تربیت کی ہے کہ جو آپ کا تقاضا ہے وہ ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے، ہم تیار ہیں
جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے، وہ کمان پر چڑھا کر جہاں پہ کہ تیر چلے جائے گا. یہ اپنے اطاعت اور وفاداری کی مثال بھی ہے کہ ہماری اطاعت آپ کے ساتھ ہے. اس لیے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کی ایک اجتماعیت قائم ہو. کیا قائم ہو گئی؟ اب کسی کو کسی سے کوئی کٹ کٹاؤ نہیں ہے، کسی سے کوئی کٹ کٹاؤ کسی سے نہیں، کہ جو طے ہو جائے گا وہ کریں گے، جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے. جی ہاں، صحابہ کی جلد ثانی میں وہ اجتماعیت بتائیے کہ ان کی اجتماعیت کیسی تھی. اطاعت کے لحاظ سے امیر مامور کی کیا ذمہ داری وغیرہ امور سے بتایا گیا. حضرت جی فرماتے تھے مجھے جو کچھ کہنا تھا محمد سے وہ میں نے اس کتاب میں کہہ دیا. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو بہت سے پہلو کھولے تو میں نے ہمارا کام ہے کہ ہمارا کام تو ایسا ہے جیسا کہ تیر انداز کا تیر کہ جہاں کہیں وہاں چلے جائیں گے، جس سمت میں پیے اس سمت چلے جائیں گے. ہاں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، بس یہ بتا دو ہمیں کیا کرنا ہے، پھر کر کے آئیں تو بتا دیں کہ ہم یہ کر کے آئیں. جی ہاں، تاکہ رہبری بھی صحیح ہو جائے اور اطاعت بھی صحیح ہو جائے. رہبری بھی صحیح اور رہبری کے بعد اطاعت بھی صحیح تو دین بن گیا. یہ دین بن گیا. اس کام سے میرے دوستوں یہ استعداد پیدا ہو، دین پر چلنے چلانے کا شعور آئے گا، آخرت کا دھیان بنے گا. لیکن دین سیکھنا پڑے گا. دین سیکھنا کا کیا مطلب ہے کہ جو حکم جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئے اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا علم ہے، یہ جاننا ضروری ہے. جب نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم ہونا ضروری ہے. سمجھ میں ہے بات؟ مال آیا تو مالداری کا کیا علم ہے وہ جاننا ضروری ہے تاکہ مالداری میں اللہ کا حق ادا کرے اور دوسروں کا حق ادا کرے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس مال آیا ہے تو مال کا کیا دین ہے. یہ نہیں کہ چلہ دینے سے وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی کہ نہیں پوری ہوگی. چلہ تو خود ذمہ داری سمجھانے کے لیے ہے. یہ کسی چیز کا بدل نہیں ہے، تو اپنی بیماری کا علاج ہے. یہ محنت ہماری بیماری کا علاج ہے. یہ نہیں ہو تو بیماری گھر کر جائے گی. ہاں، یقین بھی بگڑے گا، عمل بھی بگڑے گا، اخلاق بھی بگڑے گا، ماحول بھی بگڑے گا، جیسے شکار ہوگا اس کے اسی وجہ سے. تو یہ تو ہماری بیماری کا علاج ہے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ نفر، سفر، ہجرت، نصرت، یہ سبق ہے نبوت کے. جی ہاں، تاکہ مکمل استعداد اللہ کے حکموں پر چلنے کی پیدا ہو جائے. پھر نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے، مالدار ہوں گے تو زکات دیں گے، رمضان آئے گا تو روزے رہیں گے، حج فرض ہوگا تو حج کو کریں گے. اور یہ سب کام سیکھ کر کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہاں، یہ کام سیکھ کر کریں گے، پھر دوسروں کو سکھائیں گے تو تبلیغ ہوگی. نہیں تو رواج ہوگا. رواج ہوگا، ایک رواج ہے کیا کرتے ہیں. جی ہاں، تب تبلیغ ہوگی. اس کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کریں گے تو بنے گا دین. سمجھ میں نہیں بات؟ علم و ذکر یہی مطلب کہ طریقوں کا بھی علم ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا ترتیب ہے ہر عمل کی. وہی علم و ذکر کا مطلب کہ نماز آئی تو نماز کا کیا طریقہ ہے، نماز کی کیا ترتیب ہے، نماز کب صحیح ہوتی ہے، کب صحیح نہیں ہوتی ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، اس کا بھی علم ہے. نماز کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا بھی علم ہے. مال آیا ہے تو مالداری کی فضیلت ہے اور مالداری میں کیا طریقہ ہے. یہ وہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ اس سے بنے گی بات. اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے. جیسے تندرست آدمی نہ حاجت پوری کر سکتا ہے نہ عبادت پوری کر سکتا ہے، وہ بیمار آدمی کہ بیمار آدمی نہ حاجت پوری کر سکے اور نہ عبادت پوری کر سکے، اس کو تندرستی کی ضرورت ہے.
اس لیے اس کو پہلے تندرست بنایا جاتا ہے. کیا بنایا جائے کہ تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ, ٹھیک ہو کر کے پھر اپنا کام بھی کرنا اور اللہ کا کام بھی کرنا. تو کہ ہمارے اندر بیماری پیدا ہو گئی, ایمان کا ذوق سب سے پہلے, ایمان کا ذوق پیدا ہو گیا ہے. ایمان کے ذوق کی وجہ سے ہمارے میں کوتاہیاں ہو گئی ہے, حق ادا نہیں ہو رہا ہے. جو حکم اللہ کی طرف سے ہم پر آتے ہیں اس کا حق ادا نہیں ہو رہا, کیونکہ اس کی خبر ہی نہیں ہے, اس کی خبر ہی نہیں ہے. ناواقفیت کی وجہ سے تو اپنی ناواقفیت کو دور کریں. ہمارا تعلق علم کے لیے عالموں سے ہونا چاہیے, جیسے بیماری کے لیے ڈاکٹروں سے تعلق ہونا چاہیے. بیماری میں ڈاکٹر سے تعلق ہونا چاہیے. کوئی سرکاری کام ہے تو وکیلوں سے تعلق ہونا چاہیے. وہ بتائیں گے یہ سرکاری قانون ہے, یہ قلم ہے. اور دین کے لیے ہمارا تعلق دین کے عالموں سے ہونا چاہیے, تاکہ وہ بر وقت ہمیں دینی رہبری کرے. نبی اسی لیے بھیجا جاتا تھا جاہلیت میں, کہ لوگ تو جاہلیت میں آ گئے. تو جب جاہلیت آ جاتی تھی تو نبی آتا تھا, پھر وہ جاہلیت میں سے نکالتا تھا, رواجوں میں سے نکالتا تھا, طریقوں پر لاتا تھا, ورنہ وہ رواجوں میں ہوتے تھے. اللہ صاحب نے بلکہ نہیں ہے تو امت پہلے رواجوں میں آ جاتی تھی تو اللہ نیا نبی بھیجتا تھا. اب نیا نبی تو آئے گا نہیں, تو امت کے دیندار, امت کے علم والے لوگوں کو رواجوں میں سے نکال کر حقیقت پر لائیں گے. جی ہاں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. علم و ذکر اسی لیے دیا گیا کہ دین سیکھے, دین پوچھے, دین کی حد معلوم کرے کہ دین کی حد کہاں تک ہے. یعنی کہ بدن نماز میں کتنا کپڑا ہونا چاہیے تھا کہ نماز جائز ہو جائے. کپڑے کی حد بھی بتائی, پھر کپڑے کی مسجد بھی بتائی کہ اتنا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ورنہ بغیر کپڑے کی نماز نہیں ہوگی. لباس کی حد بتائی, لباس کی حقیقت بتائی. ایسے ہی میرے تو تمام دنیا کے اسباب کتنے اسباب ہونا چاہیے, کتنے حقیقت ہونا چاہیے. اس لیے جاننے والوں سے پوچھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جو ہوتا ہے وہی کرتے رہیں, جو ہو رہا ہے وہی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, ہم تو جماعت والے ہیں تو یہ تو پارٹی ہوئی. ہاں, تو پارٹی ہوئی. قوموں کے رواج ہوتے ہیں, برادری کے رواج ہوتے ہیں, وہ اس کے تابع ہوتے ہیں. یہ تو حق نہیں ہے. حق بھی ہے کہ طریقے کے تابع ہوتے ہیں. حق کسے کہتے ہیں؟ طریقے کے تابع ہو جائے کہ یہ طریقہ ہم کو دیا ہے. نبی کے پاس طریقے ہوتے ہیں, حکم خدا کی طرف سے آتے ہیں, طریقے نبی دیتا ہے. حکم دینے والا صرف اللہ ہوتا ہے, اور کوئی حکم دینے والا نہیں ہوتا. حکم اللہ دے گا اور طریقہ نبی دے گا. اس سے بات پوری ہو جائے گی. جیسے نماز قائم کرو, اس سے اللہ کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ, نماز کیسے قائم کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتایا کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. زکوٰۃ آئی, زکوٰۃ دو. آپ نے فرمایا اپنے مال کا 40واں حصہ ادا کرو, یہ کیش میں ہے. یہ ہاتھوں ربع سے اموالکم, اے لوگوں اپنے مال کا 40واں حصہ ادا کرو. زکوٰۃ کیش کی, سونے کی, چاندی کی 40واں ہوتا ہے 100/2 روپے. یہ طریقہ بتایا. جو اور مال ہو اور مال کے اور طریقے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے. رمضان آیا تو رمضان کے حکم بتائے کہ یہاں سے شروع ہوگا, یہاں ختم ہوگا. روزہ یہاں سے شروع ہوگا, یہاں سے ختم ہوگا. پھر حج آیا آخر میں, تو حج کے لیے خود ہی تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ اس سال ہمارا حج ہوگا, اس سال ہمارے ساتھ رہ کر حج سیکھو. خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے ارکان سیکھو. تو حج کا علم دیا, حج کا طریقہ بتایا. یہ ہے طریقہ. سمجھ میں آئی بات؟
کہ آپ نے دعوت بھی دی، پھر دعوت کے لیے جب لوگ آئے تو ان کو تعلیم بھی دی، پہلے دعوت میں سے حج کرو. اب لوگ آئے تو کہا کہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھنا، میرے عمل کو بھی دیکھنا، کوئی بات ہوتی تو پوچھنا. تو پوچھتے تھے بہت. جب حج ہو گیا تو بولتے ہوتے نہیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں نے ایسا کر دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایسا ہو گیا ہے، مجھ سے ایسا ہو گیا. مجمع ہے تو سب کا جواب دیتے تھے، جس کا ہو گیا انہیں کوئی حرج نہیں، ہو گیا ہے. اور جس میں کوئی بات رہ گئی تو اس کو طریقہ بتاتے تھے کہ اب تم یہ کر لو. مسائل پیش آتے ہیں کام میں. اس لیے نبی کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم اس کے طریقوں سے پورا ہوتا ہے. حکم اللہ دے گا، طریقے نبی بتائے گا. نماز کا حکم اللہ دے گا، نماز کے طریقے حضور نے بتائے. گھر پر ہیں تو یہ رکھاتے ہیں، سفر میں ہے تو اتنے رکھاتے ہیں، بیماری میں ہے تو یہ حالت ہے. ہر حال کی نماز، ہر حال کی نماز، خوشی کی نماز، عید کی نماز کا یہ طریقہ ہے، جنازے کی نماز کا یہ طریقہ ہے، یہ غم کی نماز، یہ خوشی کی نماز. جی ہاں، تو نبی کا کام ہے طریقے. وہی علم و ذکر کا مطلب ہماری تبلیغ ہے کہ ہر کام کے طریقے معلوم کرو تاکہ عمل غلط نہ ہو. دیکھا دیکھی کرنے سے بات صحیح نہیں ہوگی، سیکھنے سے صحیح بات ہوگی. اس لیے پوچھے اور پوچھ کر کے عمل کرے. اس سے علم و عمل زندہ ہوتا ہے. کیا زندہ ہوتا ہے؟ علم و عمل زندہ ہوتا ہے. تو پوچھنے سے علم آئے گا، پھر عمل اس پر عمل کرے گا تو علم و عمل زندہ ہوتا ہے. یہی تبلیغ کا مقصد ہے. جو علم و عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے وہ ہماری زندگی میں آئے. سمجھنا اس بات، تاکہ عمل غلط نہ ہو جائے اور طریقہ بدل نہ جائے. اس لیے اس کا سیکھنا، اس کا پوچھنا ضروری ہے. پوچھ کر کے کرو اور سمجھ کر کے کرو تاکہ عمل صحیح ہو جائے اور آخرت بن جائے. سمجھنا ہے نا. جو کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ بیماری کے مسئلے پوچھتا تھا. عمران ابن حسین بیمار رہتے تھے، وہ اکثر بیماری کے مسئلے پوچھتے تھے. یا رسول اللہ نے ہوگا آپ کیا کروں، یا رسول اللہ نے ہوگا آپ کیا کروں. ان کی وجہ سے ہم کو بہت سارے مسائل بیماری کے ملے، تو انہوں نے پوچھ لیا، پھر وہ آیا تو ان کے پوچھنے سے راستہ ملا. تو یہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے دین سیکھنا. تبلیغ میں مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ تبلیغ جو ہماری ہے وہ صحبت کا طریقہ، ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کر سیکھو. ایک تو کتابوں سے سیکھو، وہ بھی صحیح ہے کہ بھائی کتاب سامنے ہے، استاد پر بیٹھے ہیں، استاد کتاب سمجھا رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. کتاب پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، ابن کون کتاب پڑھیں گے. تو ہمیں دوسرا طریقہ صحبت سے علم لینے کا ہے. جیسے صحابہ کے زمانے میں کتابیں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، لکھنا پڑھنا نہیں تھا، مگر ہر صحابی کتاب تھا. کیا تھا؟ ہاں، ہر صحابی کتاب. کیوں؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پوچھتے تھے، پھر ان کے ساتھ جو جاتا تھا اس کو وہ سکھاتے. بعد شاگرد ان کے ساتھ موت تک رہے، سب کے ساتھ رہیں گے، آپ سے دین سیکھیں گے، جو علم آپ کے پاس ہے وہ لیں گے. صحبت، انہوں نے صحبتوں میں علم سیکھا. وہ صحبتوں میں علم سکھایا، اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو علم سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ ہمارا نوکر ہے تو نوکر نے بجے تو ساری راحت پہنچائے، نہیں وہ راحت بھی پہنچائے گا اور ہم سے دین سیکھے گا. کیا سیکھے گا؟ ہاں، کیونکہ میرے پاس رہتا ہے، میرے صحبت میں رہتا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، تو وہ ہم سے دین سیکھے گا. تو ان کے نوکر، ان کے غلام عالم ہو گئے، عالم ہو گئے. کیوں؟ کوئی بتایا، کوئی بتایا تو دوسرا بتایا. دین سکھانا یہ صحبت کا دین. مولانا فرماتے ہیں ہم جو جماعتیں بناتے ہیں وہ صحبت کا دین سیکھنے کے لیے، کہ جس کو جتنا معلوم ہے دوسروں کو سکھاوے، اور جس کو نہیں معلوم ہے وہ دوسروں سے سیکھے. پھر اس طرح سلسلہ چلے تو بے دینی نکل جائے گی، دینداری آ جائے گی صحبت کے ذریعے سے. پھر جو کوئی بات ہو تو جو زیادہ جاننے والا ہے ان سے پوچھو کہ بھائی ہمارے اندر یہ اختلاف ہوا، یہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آپ صحیح بتاؤ. صاحب ایسے کر، کوئی بات اختلاف ادھر لوگ وہاں جا کے پوچھیں گے،
وہاں جا کے پوچھیں گے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. یہاں نہیں جھگڑنا ہے, یہاں نہیں جھگڑنا ہے, یہاں ضد نہیں کرنی ہے, بلکہ اس کو رہنے دو. بھی جب جائیں گے تو پوچھ لیں گے. تو ہاں, تو یہ صحبت کا طریقہ ہے کہ صحبت کے ذریعے سے دین سیکھو. اب کتابوں سے سیکھنے کا زمانہ نکل گیا تمہارا. اب کون داخل ہوگا مدرسے میں, کون پڑھے گا؟ تو یہ دینداری کا ایک طریقہ ہے. اس لیے یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس سے ہماری دینی ترقی ہو. خالی پروگرام پورا ہو جانا دین نہیں ہے. پروگرام بھی ہوتے ہیں 4 مہینے کے 4 مہینے کے پروگرام ہوتے ہیں. پروگرام تو اعمال کی ترتیب صحیح رکھنے کے لیے ہوتے ہیں, تاکہ ہر عمل اپنے پروگرام پر صحیح ہو جائے. ظہر اثر مغرب پروگرام ہے 5 نمازوں کے, نہیں تو 5 نماز کیسے ادا کرتے؟ یہ فجر کا وقت ہے, یہ ظہر کا وقت ہے, یہ اثر کا, مغرب. اللہ نے یہ پروگرام بنا دیا کہ یہ ان وقتوں میں نماز ہوگی. اب ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نماز آسان ہو گئی. پھر رمضان آئے تو روزے رکھو تو روزہ آسان ہو گیا. پھر حج آئے تو حج کرو, پروگرام بن گیا. تو پروگرام تو اعمال کی آسانی کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں, کہ اللہ نے بنا دیا کہ بس سب کے لیے آسان ہو گیا, نماز پڑھنا آسان ہو گیا, ایسا کچھ مقررہ اوقات ہو گئے. تو پروگرام تو میرے بھائیوں آسانی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پروگرام کے لیے نہیں ہوتے کہ پروگرام کے ذریعے ایک چیز ملی, اب اس کو اپنے آپ کو اس پر قائم کرو. اس لیے ہمارے ہاں بڑی چیز دین میں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرے. کیا کرے؟ پابند. اللہ کو پابندی پسند ہے, آزادی پسند نہیں ہے. آزادی پسند نہیں, آزادی جانوروں کے لیے چھوڑیے. آزادی جانوروں کے لیے چھوڑیے, وہ آزاد ہے. ہم کو عقل دے کر پابند کیا ہے, نفع نقصان سمجھنے کے لیے عقل دی. تو اللہ تعالیٰ کو پابندی پسند ہے, اس لیے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پابند کریں. انفرادی عملوں کے بھی پابند کریں, اجتماعی عملوں کے بھی پابند کریں. عام طور پر انفرادی عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی, حالانکہ انفرادی عمل جو ہے وہ استقامت اور پابندی کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے آپ صحابہ کی سیرت پڑھو گے تو ایک آدمی اپنے عمل پر کام ہے. سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ 20 برس ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں اذان سے پہلے نہ گیا. انفرادی عمل 20 سال ہو گئے, کبھی نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا. انفرادی اپنے آپ کو پابند بنایا. کیونکہ انسان میں جانور میں یہ فرق ہے, جانور پابند نہیں ہوتا, اس لیے اس کے لگام, لتی, رسی اس کے لیے کرتے ہیں, پابند کرنے کے لیے. تو وہ پابند نہیں ہے. ہم کو اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے بعد رہبری دی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کریں کہ پابند کریں. ایک ایک عمل کا پابند. برس گزر گئے, عمل فوت نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد میں اذان سے پہلے نہ گیا ہوں. ایک آدمی عبداللہ ابن عمر کے پاس دوا لایا. یہ کیا ہے؟ یہ یونانی دوا تھی, وہ جوارش. یہ کیا تھی, کس کام کے لیے؟ کہ کبھی کھایا ہو, پیٹ میں گرانی ہو گئی ہو تو اس دوا سے آسانی ہو جاتی ہے. فرمایا مجھ کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں ہے. ہاں, یہ کہا کہ واللہ ما شبعت منذ اسلمت. جب سے وہ اپنے باپ کے ساتھ چھوٹی عمر میں حضرت عمر کے ساتھ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں ہے, مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے. اپنے نفس کی تربیت, ہاں, اور اپنے تندرستی کی حفاظت. علماء نے لکھا ہے کہ تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے. تندرستی کی حفاظت کرنا کیوں؟ تندرستی ہوگی تو فرض ادا کرے گا, نہیں تو نماز میں نہیں کھڑا رہ سکے گا. یہ بیمار ہے, حج نہیں کہو گے, حج میں بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ بیمار ہے.
معذور ہے نہیں، معذور، شریعت معذور قرار دیتی، معذور ہے، اس لیے کہا معذوری ہو گئی، لیکن تندرستی نعمت ہے کہ اپنی تندرستی کی حفاظت کرو تاکہ اللہ کے ارکان فرائض تندرستی میں ادا ہو جائے جو اللہ کا حق ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے دوا کی ضرورت پڑے۔ دوا کا انکار نہیں کیا کہ دوا کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کہا، دوا ہے، لیکن دوا کو جس کو ضرورت ہو، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کہ میرا معمول یہی ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں ہے کہ کوئی بات پیدا ہو جائے۔ ایک ایک کام پر آخر تک ایک آدمی آئے، ان کو ڈکارا یہ حضور کے میں ڈکار کم کرو، تنبیہ کی کہ ڈکار کم کرو۔ اب ان پر ایسا اثر پڑا، کہتے ہیں خدا کے قسم اس کے بعد سے میں نے ایک ہی وقت کا کھانے کا معمول بنایا، ایک ہی وقت کھاتا کہ حضور مجھے تنبیہ کی ہے کہ ڈکار کم کرو، نہیں دیکھو مت کھاؤ، یہ نہیں کہا تھا۔ اطاعت محبت کے ساتھ، اطاعت تو منشا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو منشا سمجھ کر بات مانتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں میرے دوستوں کس کی؟ استقامت کی، کہ اپنی زندگی میں ہمارے اندر استقامت آئے کہ ہم ایک عمل کے ہیں، وہ سے عمل کے ہو گئے، جیسے اسلام ہے تو اسلام کے ہو گئے، کوئی ہمارا دین نہیں ہے، ہم اسلام کے ہیں، یعنی اسی کے تابع رہیں گے، اسی کو کریں گے، اسی کی مدد کریں گے جیسے جیسے بتایا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس لیے دین میں اپنے آپ کو پابند کرنا یہ اثر ہے۔ انفرادی عمل ہو، اجتماعی عمل ہو، تو اس سے زندگی میں آخرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ پابندی نہیں ہوگی تو آخرت کی تعمیر نہیں ہوگی۔ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، جیسے مکان بنتا ہے، کبھی اس کی سنائی ہوئی پھر چھوڑ دیا، کبھی ادھر سنا پھر چھوڑ دیا، تو یہ مکان کب بنے گا، یہ کب رہے گا؟ اس میں اس کا تعمیر کرو، کیا کرو؟ تعمیر کرو، عمل پر عمل کے وقت میں عمل تو اسے تعمیر ہوگی۔ جنت میں عملوں سے تعمیر ہوتی ہے، جیسے ریتی سیمنٹ سے دنیا مکانات بنتے ہیں، کہ جنت میں جو تعمیر ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ عملوں سے ہوگی۔ فرشتے عمل لے جاتے ہیں روز، اس عملوں سے وہ جنت تعمیر کرتے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ پودے لگتے ہیں، پڑا سبحان اللہ الحمدللہ جنت میں پودے لگتے ہیں، تو سبحان اللہ پڑھا ہی نہیں تو جنت میں کہاں پودے لگیں گے؟ تمہارے عمل سے تمہاری آخرت تعمیر ہوگی، پھر اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، ورنہ عمل کا ہونا تو آخرت کے لیے ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنی مختصر زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کا عمل بنا یہ ناممکن ہے۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے کہ ہمیشہ ملے، تو ہمیشہ کی تیاری کا 60 سال کی تو عمر ہے، 60 سال کی تو عمر ہے، اس میں 15 سال تو بچپن میں چلے گئے، بیماری میں چلے گئے، آرام میں چلے گئے، اب کیا رہا؟ بہت تھوڑا رہا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حکم کی وجہ سے کیا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیں گے، اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر نیکی ہوگی تو ہم بڑھا دیں گے اور اپنی طرف سے بہت بڑا بدلہ بنا کر دیں گے، اس لیے سونے کے محل بنا کے دیں گے، سونے کے زیور نہیں سے فقط، سونے کے محل بنا کے۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت کریم کہ سونے کے محل بنا کے دیں، سونے کے مکان بنا کے دیں۔ حالانکہ ہمارے عمل ایسے نہیں کہ سونے چاندی کے عمل مکانوں کے ناقص عمل ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیے ہیں، نبی کے طریقے سے کیا ہے، اللہ اس قدر کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اپنے اپنے عملوں کا اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے، کوئی عمل فوت نہ ہو، کوئی عمل فوت نہ ہو، کوئی عمل فوت نہیں ہو، ہر عمل کا اثر بھی ہے، ہر عمل کا اجر بھی ہے، ہر عمل کا
جیسے نمک کا اثر کھانے میں ہے، نمک نہیں پڑا ہے تو کھانا بتا دے گا کہ نمک نہیں ہے، بتا کہ نہیں بتائے گا؟ آنچ کم ہوئی ہے نیچے سے تو کھانا بتا دے گا کہ آنچ کم ہوئی ہے، کچا ہے، یہ اس کا اثر ہے آنکھ کا۔ جس طرح چیزوں کے اثرات چیزوں میں آتے ہیں، اس طرح آدمی کے عمل کا اثر اس کی زندگی میں آئے گا۔ ذکر کا ایک اثر ہے، نماز کا ایک اثر ہے، توبہ کا ایک اثر ہے، صدقے کا ایک اثر ہے، اثر بھی آئے گا، اجر بھی آئے گا۔ اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی؟ ہاں، چل پڑی بات لے کر چل پڑنا یہ نہیں ہے کہ اپنے دین کو سمجھو کہ جو عمل نہیں ہوگا اس کا اثر نہیں ہوگا۔ جیسے نمک نہیں ہے کھانے میں تو کھانا بتا دے گا، اس لیے کہتے ہیں ہر عمل کو غنیمت سمجھو۔ کیا کرو؟ اپنی طاقت کے مطابق ہر عمل کو غنیمت سمجھ کر کوئی عمل فوت نہ ہو۔ ہر عمل کے درجے الگ الگ ہیں، تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے بدن کے حصے کے درجے، بدن ہے نا اعضاء، اس کے الگ ہے۔ دل کا ایک مقام ہے، دماغ کا ایک مقام ہے، ہاتھ پاؤں کا ایک مقام ہے، مگر ضرورت سب کی ہے۔ ضرورت اپنی اپنی جگہ سب کی ہے، اسی سے پورا بدن مکمل ہو۔ اس لیے دین کا ہر عمل اپنی جگہ ضروری ہے، سمجھے نا؟ یہ کہ تو تسبیح ہے، نفل ہے، ایسا نہیں ہے، ٹالنے کے لیے نہیں ہے۔ ٹال دیا، انہیں ٹالنے کے لیے کوئی عمل نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، تم نے اس کو معمولی طور ڈال دیا۔ کرو، نہیں ہوا ہے تو استغفار کرو کہ اللہ مجھ سے یہ نہیں ہوا، تکبیر پہلی سب چلی گئی کہ اللہ معافی مانگتا ہوں۔ ہاں، کیوں؟ پہلی سب نماز پڑھنے کا ہوگا میں، کہ میں سے کوتا ہی ہو گئی تیری عبادت میں، پہلی سب پڑھنی چاہیے، حلال مال کا صدقہ دینا چاہیے، نفل صدقہ بھی دینا چاہیے، فرض صدقہ بھی دینا ہے، نفل حج بھی ہے، یہ سب ہے، تو سب کے ہوگا۔ پھر کوتا ہی ہو جائے گا تو استغفار کرے کہ اللہ بھول ہو گئی، اب نہیں کروں گا، اور پھر ارادہ پاک کرتا ہے، اس سے ہوگی استقامت۔ کیا ہوگی؟ اس سے ہوگی استقامت اور پابندی زندگی میں آئے گی، پھر وہ عمل اپنا اثر دکھائے گا، اجر تو آخرت میں ملے گا اور اثر یہاں دکھائے گا۔ پھر صدقہ کا اثر ہوگا، بلا دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائے گی۔ صدقے کا اثر پتہ ہی نہیں پتا کہ صدقہ بلا دور کرتا ہے۔ صدقے کی کثرت ہوگی تو بلائیں نہیں آئے گی، یہ اس کا اثر ہے، اثر یہاں ظاہر ہوگا، اجر وہاں ملے گا۔ یہ باتیں سمجھائی ہے، اس لیے اپنے دین کے ہر کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ غنیمت ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف امام غزالی فرماتے ہیں صدقہ دو چاہے روٹی کا ٹکڑا دینا پڑے، یہ نہیں کہ روپیے دینے پڑے، روٹی کا ٹکڑا دے سکتے ہو، روٹی کا ٹکڑا دو، اللہ اس کو بڑھائے گا۔ کیوں کہ روٹی کا ٹکڑا صدقے کا حکم کی وجہ سے دے رہے ہیں، حکم کی نسبت اس میں آ گئی تو اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کا، میری وجہ سے کیا ہے، میرے حکم کی وجہ سے کیا ہے، اب اس کو بڑھا کے نہیں، کو اللہ بڑے ہیں تو بڑا جو ہے وہ چھوٹی چیز نہیں دیتا، وہ تو بڑا کر دیتے۔ اس سے میرے بھائیوں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید پر کوئی عمل نہ چھوڑے، ثواب کی امید پر ہر عمل کرے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو چاہے وہ عمل بڑا ہو، اس کو کرے، کیوں کہ یہ کام آئے گا اس کو، اس سے زندگی عملی بنتی ہے۔ تو یہی ہماری دعوت ہے، یہ عمل کی دعوت ہے۔ مسلمان تو ہم ہیں، ہم کو کوئی مسلمان تھوڑا بنا رہا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر مسلمان کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ کہ اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر تو مسلمان ہو تو اسلام پر عمل کرو، پولیس والا پولیس کے قانون پر عمل کرتا ہے، فوج والا فوج کے قانون پر عمل کرتا ہے، اور اسلام والا اسلام کے قانون پر عمل کرے گا۔ جی ہاں، تو مسلمان ہیں تو اللہ ہمارا دین ہمیں جو کہے گا وہ ہم کریں گے، اس سے منع کریں گے وہ نہیں کریں گے، اور اس کی اصلاح پیدا کرنے کے لیے محنت کریں گے، اصلاح پیدا کریں گے تو عمل ہوگا، اصلاح پیدا ہوں گے تو حرام سے بچے گا، نہیں تو نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔